رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کی وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ میں علماء کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں، یہاں دو جماعتوں کا ذکر ہے، ایک وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کی، اور ایک وہ کہ اس طاعت کے صلے میں جن کی رفاقت کا اعلان ہوا کہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کی ان کو یہ اعزاز ملے گا، یہ اکرام ہوگا، ان کے ساتھ رب کائنات کی رحمت شامل حال ہوگی۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ان کو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت ملے گی۔ اب اگر آپ غور فرمائیں، اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرنے سے ہم اللہ کے انعام یافتہ بندے نہیں بنے، بلکہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت ملی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کی وہ اس کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اللہ کے انعام یافتہ بندے اور ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ لیکن تم نے اگر اللہ رسول کی طاعت کی تو ان کے ساتھ ہوگے، ان کی رفاقت ہوگی، ان کی ہم نشینی ہوگی، ان کی صحبت ہوگی۔ لیکن اگر کوئی خود انعام یافتہ بننا چاہے تو وہ کیا کرے؟ یہاں پر آدمی کا ذہن الجھ جاتا ہے۔ میں نے ذرا بات ایسی کی ہے جو شاید شکوک و شبہات کا سبب بن رہی ہو، لیکن میں ذرا اس کی مزید وضاحت کرتا چلوں۔ دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول کی طاعت تو ہم سب پر فرض ہے نا، اور جو چیز فرض ہے، جو ہماری ڈیوٹی ہے، اگر ہم وہ کریں تو ہمیں جو اس کا اجر ہے وہ تو ملنا ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ آپ نے فرض کیجئے باورچی رکھا ملازم کے طور پر، اس کی تنخواہ مقرر کر دی، اب وہ کھانا پکا رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، لیکن اگر وہ کھانا پکانے کے ساتھ برتن بھی دھو دیا کرے، کچن کی صفائی بھی کر دیا کرے، بازار سے سودا بھی لے آیا کرے، آئے گئے مہمانوں کی میزبانی بھی کر دیا کرے، تو پھر آپ اسے کچھ بخشش، کچھ انعام بھی دے دیا کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ صرف ڈیوٹی تک رہو گے تو اجرت ملے گی، انعام کے لیے ڈیوٹی سے آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو اللہ رسول کی طاعت تو یہ ڈیوٹی ہے، یہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ اگر صرف فرض کی ادائیگی تک رہو گے تو پھر انعام نہیں ملے گا، اجر تو ملے گا۔ اللہ کسی کا اجر روکنے والا نہیں، وہ ظالم نہیں ہے، لیکن صرف فرض کی ادائیگی کرو گے تو جو اجر ہے وہ ملے گا۔ لیکن اگر چاہتے ہو انعام ملے تو ڈیوٹی سے ذرا آگے بڑھنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ کام کیسے کریں؟ حضرات مکرم، ذرا انعام یافتہ بندوں کی تفصیل طے کر لے تو ذرا آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی تو نبی ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی غلط فہمی نہیں، اور ظاہر ہے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، نبی تو بن نہیں سکتے۔ تو انعام یافتہ بندہ بننا چاہیں تو نبوت کی بات نہیں کر رہے، اب اور آگے چلنا پڑے گا۔ وہ صدیق، شہید اور صالح، ان تینوں کے مراتب میں فرق ہے، لیکن اگر اس فرق کے حوالے سے گفتگو کروں تو شاید کسی کے پلے کچھ نہ پڑے۔ جیسے شاعر نے کہا تھا کہ میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی، مجھ کو اس کثرت سے سمجھایا گیا۔ زیادہ سمجھانے سے یہ کچھ ہوتا ہے، کچھ پلے نہیں پڑتا۔ تو صدیق، شہید اور صالح، اگر یہ علماء کرام اجازت دیں تو میں ان تینوں کو ولی کہہ سکتا ہوں۔ بھئی صدیق بھی ولی، شہید بھی ولی، صالح بھی ولی۔ بھئی ان پر انعام ہے نا، تو انعام تو دوستوں پر ہوگا نا، انعام تو محبوبوں پر ہوگا۔ تو صدیق بھی اللہ کے محبوب ہوں گے تبھی ان پر انعام ہوا، شہید بھی اللہ کے محبوب ہوں گے تبھی ان پر انعام ہوا، اور صالح بھی اللہ کے محبوب ہوں گے تبھی ان پر انعام ہوا۔ تو یہ تینوں ولی ہوئے، اللہ کے محبوب ہوئے۔ تو ہم نبی تو نہیں بن سکتے۔ سوال یہ ہے کہ ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں محبوب کو، اس کا بھی قرآن نے ہمیں راستہ بتا دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، کن سے؟ جن کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے محبوب یہ تیری اتباع کریں۔
جب تیری اتباع کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا. سبحان اللہ. اور محبوب ہی تو ولی ہوتا ہے نا. تو ولی بننے کا نسخہ ملا کیا؟ کہ آقا کریم کی اتباع کریں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اب یہاں پر ذہن میں خلیش ہوئی، کشک پیدا ہوئی. اللہ رسول کی طاعت کرے تو محبوب نہیں بنیں گے، محبوبوں کے ساتھ رہیں گے. تو مولا تیری طاعت کریں، تیرے محبوب کی طاعت کریں تو ہم انعام یافتہ بندے نہیں بنتے، تیرے محبوب نہیں بنتے، ولی نہیں بنتے، بلکہ صرف ان کی رفاقت ملتی ہے. تو مولا تیری اور تیرے محبوب کی طاعت کرنے سے ان کی صرف رفاقت ملتی ہے، اور اگر تیرے محبوب کی اتباع کریں تو خود محبوب بن جاتے ہیں. تو طاعت اور اتباع میں کوئی فرق ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے ایک ہی چیز ہے، یہ مترادفات میں سے ہے. طاعت اور اتباع کو تو ہم معنی سمجھتے تھے، لیکن آج پتہ چل رہا ہے شاید کوئی فرق ہے. وہ اس لیے کہ تیرے محبوب کی طاعت کریں گے تو محبوبوں کے ساتھ ہوں گے، اور آقا کریم کی اتباع کریں گے تو خود محبوب بن جائیں گے. بات دراصل یہ ہے کہ طاعت ہوتی ہے حکم کی. اللہ نے جو حکم دیا وہ ہم نے مانا، ہم نے طاعت کی. اس نے حکم دیا 5 وقت نماز پڑھو، ہم نے 5 وقت نماز پڑھی، ہم نے طاعت کی. اس نے حکم دیا 40واں حصہ مال کا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ نکالی، ہم نے طاعت کی. اس نے حکم دیا کہ رمضان کے روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے رمضان کے، ہم نے طاعت کی. لیکن اگر آقا کریم کی اتباع کرنے چلیں گے تو صرف 5 نمازوں سے بات نہیں بنے گی. پھر چاشت، اشراق، اوابین، تہجد، وہ تمام نوافل جو آقا کریم ادا کرتے ہیں وہ سب اپنائیں گے تو آقا کریم کی اتباع ہوگی. اگر مال کا 40واں حصہ دیا ہے، یہ زکوٰۃ دی ہے، یہ طاعت ہے. لیکن آقا کریم کی اتباع کرنی ہے، آپ کی اداؤں کے سانچے میں ڈھلنا ہے، تو صرف 40ویں حصے سے بات نہیں بنے گی، پھر سارا گھر خدا کی راہ میں لٹانا پڑے گا. اللہ اکبر. اللہ. اگر رمضان کا مہینہ روزے رکھے ہیں تو ہم نے طاعت کی ہے، اللہ کا حکم مانا ہے. لیکن آقا کریم کی اتباع کرنے چلیں گے تو صرف رمضان کے روزوں سے بات نہیں بنے گی. بے شک صوم وصال تو ہم نہیں رکھ سکتے، لیکن ہر سوموار کو آقا کریم کے میلاد کی خوشی میں روزہ رکھیں گے. عاشورے کے روزے، وہ تمام نفلی روزے جو آقا کریم کی سنت سے ثابت ہیں، وہ رکھیں گے تو آقا کریم کی اتباع ہوگی. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ طاعت اتباع میں شامل ہے، لیکن اتباع طاعت میں شامل نہیں ہے. 5 نمازیں تو ان تمام نوافل اور نمازوں میں شامل ہیں جو آقا کریم ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ساری نمازیں تو 5 نمازوں میں شامل نہیں ہیں. 40واں حصہ تو سارے گھر میں شامل ہے، لیکن سارا گھر تو 40ویں حصے میں شامل نہیں ہے. یہ رمضان کے روزے تو ان تمام روزوں میں شامل ہیں، لیکن تمام روزے تو صرف رمضان کے روزوں میں شامل نہیں ہیں. طاعت اتباع میں شامل ہے، اتباع طاعت میں شامل نہیں ہے. پتہ چلا کہ اللہ رسول کی طاعت تک رہو گے تو اللہ کے محبوبوں کی رفاقت ملے گی، اور اگر آقا کریم کی اتباع کرو گے، ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جاؤ گے تو رب کائنات تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا.